بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی النیت فی حال التعلم، یہ فصل سیکھنے کے زمانے میں نیت کرنے کے سلسلے میں ہے۔ ثم لا بد له من النیت فی زمان تعلم العلم اذ النیت هی الاصل فی جمیع الافعال لقوله علیہ السلام انما الاعمال بالنیات، حدیث صحیح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم من عمل يتصور بصورة عمل الدنيا ثم يصير بحسن النية من أعمال الآخرة، وكم من عمل يتصور بصورة عمل الآخرة ثم يصير من أعمال الدنيا بسوء النية۔ ينبغي أن ينوي المتعلم بطلب العلم رضا الله والدار الآلة الجهل عن نفسه وعن سائر الجهال وإحياء الدين وإبقاء الإسلام، فإن بقاء الإسلام بالعلم ولا يصح الزهد والتقوى مع الجهل۔ وأنشدنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ برهان الدين صاحب الهداية لبعضهم شعرا، فالشعر هذه فساد كبير عالم متهتك وأكبر منه جاهل متنسك، هما فتنة للعالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك۔ یہاں تک کا اب ترجمہ دیکھیں گے۔ پھر ثم لا بد له، پھر ضروری ہے اس کے لیے، یعنی طالب علم کے لیے نیت کرنا زمانہ طالب علمی میں۔ اذ النیت ہی الاصل فی جمیع الافعال، اذ میں نے چونکہ نیت جمع نیات آتی ہے، اصل جمع اصول آتی ہے، فعل جمع افعال، چونکہ نیت وہی اصل چیز ہے تمام کے تمام افعال میں۔ لقولہ علیہ السلام، اللہ کے رسول کے قول کی وجہ سے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ بس اعمال کا دار و مدار نیتوں کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث صحیح روایت کی گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جتنے بھی کام کیے جائے ان میں سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا نیت کیسی ہے، جیسی نیت ہوگی پھر فیصلہ اسی کے ساتھ ہی ہو جائے گا۔ آگے اس کی ایک مثال انہوں نے دی ہے۔ مثال کے اندر بتایا گیا ہے کہ بعض مرتبہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو دیکھنے میں لگتے ہیں کہ دنیا کے کام ہیں، لیکن نیت آدمی نے اچھی کر لی تو اس نیت کی وجہ سے اس آدمی کو ان دنیا کے کاموں کا بھی بہت بڑا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ہی بہت سارے کام ایسے ہیں کہ جو دیکھنے میں لگتا ہے کہ آخرت کے کام ہیں، لیکن نیت آدمی نے کچھ اور کر لی، بری نیت کر لی، کسی کو دکھلاوے کی نیت کر لی، جیسا کہ نماز۔ تو اب اس نیت کی وجہ سے اس آخرت کا کام جو نماز تھا اس کا ثواب کچھ نہیں ملے گا، بلکہ وہ ایک دنیا کا کام ہو گیا۔ تو وہی مثال یہاں پر بیان کی ہے۔ کم من عمل، کتنے ہی عمل ہوتے ہیں، یتصور بصورت عمل الدنیا، جو نظر آتے ہیں دنیا کے عمل کی صورت میں، ثم یسیر، پھر وہ بن جاتے ہیں، بحسن نیت من اعمال الاخرتی، حسن نیت کی وجہ سے آخرت کے اعمال۔ وکم من عمل، اور کتنے ہی عمل ایسے ہوتے ہیں، یتصور، جو لگتے ہیں، بصورت عمل الاخرہ، آخرت کے عمل جو لگتے ہیں آخرت کے عمل، ثم یسیر، پھر وہ بن جاتے ہیں، من اعمال الدنیا، دنیا کے اعمال، بسوء نیت، بری نیت کی وجہ سے۔ کتنے ہی عمل دنیا کے اندر ایسے ہیں جو دیکھنے میں نظر آتے ہیں کہ دنیا کے کام ہیں، مگر وہ ہو جاتے ہیں حسن نیت کی وجہ سے آخرت کے اعمال۔ اور کتنے ہی عمل ایسے ہیں جو نظر آتے ہیں آخرت کے اعمال، لیکن پھر ہو جاتے ہیں وہ دنیا کے اعمال بری نیت کی وجہ سے۔ وَيَنبَغِي أَن يَنْوِيَ الْمُتَعَلِّمُ بِطَلَبِ الْعِلْمِ رِضَاءَ اللَّهِ تعالی، اور مناسب ہے، ینبغی، انبغا، ینبغی، انبغاء، اور مناسب ہے کہ نیت کرے طالب علم علم کو طلب کرنے سے
علم کو طلب کرنے سے کس چیز کی نیت ہو؟ رضا اللہ، اللہ کی رضامندی کی، والدار الآخرۃ، اور قیامت کے دن کی، اور آخری گھر کی، اور آخرت کی، آخرت کو حاصل کرنے کی، وَإِزَالَةَ الْجَهْلِ عَنْ نَفْسِهِ، اور جہالت کو مٹانے کی اپنے آپ سے، وَعَنْ سَائِرِ الْجُهَّالِ، اور جاہلوں سے، تمام جاہلوں سے اور اپنے آپ سے جہالت کو ختم کرنے کی فکر ہونی چاہیے، اس چیز کی نیت کرے۔ وَإِحْيَاءَ الدِّينِ وَإِبْقَاءَ الْإِسْلَامِ، اور دین کو زندہ کرنا اور اسلام کو باقی رکھنے کی فکر ہونی چاہیے، دین کو زندہ کرنے اور اسلام کو باقی رکھنے کی فکر ہونی چاہیے، اسلام کو باقی رکھنے کی وجہ سے باقی رکھنے کی نیت کرے۔ فَإِنَّ بَقَاءَ الْإِسْلَامِ بِالْعِلْمِ، چونکہ اسلام کی بقا جو ہے وہ علم کے ذریعے ہی ممکن ہے، اسلام کی بقا وہ علم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ وَلَا يَصِحُ الزُّهْدُ وَالتَّقْوَى مَعَ الْجَهْلِ، اور جہالت کے ساتھ تو زہد اور تقوی بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جاہل ہے، یعنی وہ نہیں جانتا، جاہل سے مراد یہاں پر وہ شخص نہیں ہے کہ جس نے مولویت کی کتابیں نہیں پڑھی ہو، بلکہ وہ آدمی ہے کہ جسے اس چیز کا علم معلوم نہیں، جس حالت کے اندر وہ مبتلا ہے، اور صحیح نہیں ہے زہد اور تقوی جہالت کے ساتھ۔ وَأَنشَدَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ استاذ برہان الدین صاحب الہدایت لبعضهم شعرا، انشد ینشد انشادن، اس کے معنی ہوتا ہے شعر سنانا، اور سنائے شعر شیخ امام مشہور استاذ برہان الدین، جنہوں نے ہدایہ کتاب لکھی ہے، صاحب ہدایہ نے بعض لوگوں کو شعر، اور وہ شعر کیا ہے؟ وہ یہ ہے: فساد کبیر عالم متحتک، تحتک یتحتک تحتکن، اس کا معنی ہوتا ہے لاپرواہی کرنا، تحتک بمعنی لاپرواہی کرنا۔ وَأَكْبَرُ مِنْهُ جَاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ، اور اس سے بڑا جاہل عبادت گزار، تنسک، تنسکا یتنسک تنسکن، اس کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا۔ ہما فتنۃ للعالمین عظیمۃ لمن بہما فی دینہ یتمسک، فرمایا کہ بہت بڑا فساد ہے لاپرواہ عالم دین، لاپرواہ عالم جو ہے وہ بہت بڑا فساد ہے۔ وَأَكْبَرُ مِنْهُ، اور اس سے بڑا فساد جاہل عبادت گزار ہے۔ سب سے بڑا فساد بتایا گیا ہے کہ لاپرواہ عالم دین سب سے بڑا فساد ہے، اور اس سے بھی بڑا فساد جاہل عبادت گزار ہے۔ ہما فتنۃ للعالمین عظیمۃ، ساری دنیا کے لیے یہ دونوں آدمی بہت بڑا فتنہ ہے، یعنی ایک تو عالم دین، ایک تو عالم کہ جو لاپرواہ ہے، اور دوسرا جاہل کہ جو عبادت گزار ہے، یہ دونوں ساری دنیا کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ لمن بہما فی دینہ یتمسک، اس شخص کے لیے، یہ دونوں دنیا کے واسطے اور اس شخص کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے جو دین کے معاملے میں ان کی پیروی کرتا ہے، جو پیروی کرتا ہے دین کے سلسلے میں، اپنے دین کے سلسلے میں، ان دونوں کی۔ بہما، ہما ضمیر جو لوٹ رہی ہے وہ ایک عالم متحتک کی جانب، اور دوسرا جاہل متنسک، تثنیہ کا صیغہ ہے ہوا ہما ہم، تو یہ بہما ان دونوں کی جانب لوٹ رہی ہے۔ وینوی بہ، اور طالب علم نیت کرے، اور طالب علم نیت کرے۔ وینوی بہ، اور وہ نیت کرے اس کے ذریعے، یعنی طالب علم علم کے ذریعے نیت کرے، الشکر علی نعمت العقل وصحت البدن، عقل کی نعمت کے ملنے پر شکر کرے، شکر کی، اور بدن کی تندرستی کے اوپر شکر کی نیت کرے۔ ولا ینوی بہ اقبال الناس علیہ، اور وہ نیت نہ کرے لوگوں کو جھکانے کی، اقبال کہتے ہیں جھکانا، لوگوں کو متوجہ کرنا، لوگوں کو جھکانے کی، اپنے اوپر، اپنے سامنے لوگوں کو جھکانے کی نیت نہ ہو۔ ولا استجلاب حطام الدنیا، اور نہ ہی نیت ہو دنیاوی ساز و سامان
کو طلب کرنے کی، جلبن کہتے ہیں حاصل کرنا، استجلاب کے معنی بھی حاصل کرنا، یہ دنیاوی ساز و سامان کو حاصل کرنے کی نیت نہ ہو علم سے، والکرامت عند السلطان وغیرہ، اور نیت نہ کرے علم کے ذریعے بادشاہ کے پاس شرافت عزت حاصل کرنے کی، اور اس کے علاوہ یا اس کے علاوہ اس کے جیسی ہی چیز ہے۔ وقال محمد بن الحسن رحمۃ اللہ علیہما، محمد ابن حسن رحمۃ اللہ علیہما نے فرمایا، لو کان الناس کلہم عبیدی، یہاں پر ایک لفظ چھوٹ گیا، لا اعتقتہم، لو کان الناس کلہم عبیدی، اگر سارے کے سارے انسان میرے غلام ہوتے، لَأَعْتَقْتُهُمْ، تو میں ان کو آزاد کر دیتا، وَتَبَرَّأْتُ مِنْ وَلَائِهِمْ، اور میں بری ہو جاتا ان کی میراث سے بھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے کے ساری دنیا میری غلام ہوتی تو میں ان سب کو آزاد کر کے بری ہو جاتا، ان سب کو آزاد کر دیتا اور بری ہو جاتا ان کی وراثت سے بھی۔ یعنی بتایا گیا ہے کہ جب جس آدمی کے پاس علم آ جاتا ہے، اسے مال و دولت کی، دنیا کو اپنے سامنے جھکانے کی اور دنیاوی ساز و سامان حاصل کرنے کی یا عزت کی پرواہ نہیں رہتی۔ وذالک، اور وہی بات بیان کر رہے ہیں، وذالک، اور یہ اس لیے ہے، لأن من وجد لذت العلم، اس لیے کہ جس شخص نے پالی علم کی لذت کو، والعمل بھی، اور اس پر عمل کی لذت کو، قل ما يرغب فيما عند الناس، بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ راغب ہوتا ہے ان چیزوں کی جانب جو لوگوں کے پاس ہے۔ اور وہ اس لیے ہے کہ جس شخص نے علم کی لذت اور عمل کی لذت کو پا لیا تو بہت کم ایسا ہوگا کہ وہ راغب ہوگا ان چیزوں کے بارے میں جو لوگوں کے پاس ہے۔ انشدنا الشیخ الامام الاجل الاستاذ قوام الدین حماد بن ابراہیم بن اسماعیل الصفار الانصاری املاء لابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ امام مشہور استاد قوام الدین حماد ابن ابراہیم بن اسماعیل الصفار الانصاری نے شعر لکھوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ حماد ابن ابراہیم جو ہے یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے، تو انہوں نے جو ہے حضرت ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ کو یہ شعر لکھوائے، من طلب العلم للمعاد فاز بفضل من الرشاد فیا لخسران طالبیہ لنیل فضل من العباد، کہ جس شخص نے علم کو طلب کیا للمعادی آخرت کے لیے، کامیاب ہو گیا، فازہ میں نے کامیاب ہو گیا، بفضل من الرشادی، رہنمائی کے فضل سے، رشاد کہتے ہیں نیک راستے کو، رہنمائی کو۔ جس شخص نے علم کو آخرت کے لیے حاصل کیا تو وہ کامیاب ہو گیا اچھی رہنمائی کی اچھی رہنمائی کی نعمت کی وجہ سے۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو لوگوں کے مال کو حاصل کرنے کے لیے اس کو طلب کرنے والے ہیں۔ فیا لخسران طالبیہ لنیل فضل من العباد، تو ہلاکت ہو اس کو طلب کرنے والے لوگوں کے لیے جو لوگوں کے فضل کو، لوگوں کے مال کو حاصل کرنے کے لیے اس کو طلب کرنے والے ہیں۔ اللہم الا، ہاں مگر، اللہم الا اذا طلب الجاہ للامر بالمعروف والنہی عن المنکر وتنفیذ الحق واعزاز الدین لا لنفسه وہواہ فیجوز ذلک بقدر ما یقیم به الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اللہم الا کے معنی پہلے بھی آ چکے ہیں، ہاں مگر، ہاں مگر، ہاں مگر جب کوئی آدمی طلب کرے جاہ و جلال کو، عزت کو، عظمت کو، علم حاصل کرنے سے جب کوئی آدمی جاہ و جلال کو طلب کرے اور اس کا مقصد امر بالمعروف کے لیے ہو اور نہی عن المنکر کے لیے ہو، یعنی اچھی باتوں کے حکم کرنے کے لیے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے، وتنفیذ الحق،
اور حق کو نافذ کرنے کے لیے ہو، وَإِعْزَازِ الدِّینِ اور دین کو بلند کرنے کے لیے ہو، لا لنفسہ وہواہ نہ کہ اپنے لیے اور اپنی خواہشوں کے لیے۔ جب کسی آدمی نے علم کو حاصل کرنے سے نیت کی، جاہ و جلال حاصل کرنے کی، اور نیت کی ہے کہ اگر مجھے جاہ و جلال مل گیا تو میں اچھی باتوں کا حکم کروں گا اور برائی سے روکوں گا اور حق کو نافذ کروں گا اور دین کو بلندی پہنچاؤں گا، دین کو عزت دوں گا، تو پھر یہ جائز ہے۔ فیجوز ذالک تو پھر جائز ہے وہ، بقدری ما یقیم بہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر تو پھر یہ جائز ہے بقدر اتنا جس کے ذریعے وہ امر بالمعروف کو قائم کرے اور نہی عن المنکر کو قائم کرے۔ وَيَنبَغِي لِطَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَتَفَكَّرَ فِي ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ بِجُهْدٍ كَثِيرٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى الدُّنْيَا الْحَقِيرَةِ الْقَلِيلَةِ الْفَانِيَةِ اور مناسب ہے طالب علم کے لیے کہ وہ فکر کرے اس سلسلے میں فکر کرے وہ کہ دنیا کے حاصل کرنے کے لیے وہ علم نہ کمائے، بلکہ اس کا علم کمانے سے مقصد اللہ کی رضا اور جہالت وغیرہ کو جہالت کو اپنے آپ سے دور کرنا، یہ نیت ہو۔ اور مناسب ہے طالب علم کے لیے کہ وہ اس چیز کے سلسلے میں غور کرے۔ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ بِجُهْدٍ كَثِيرٍ بے شک وہ پس چونکہ وہ علم حاصل کرتا ہے بڑی محنتوں کے ذریعے، فلا يصرفه الى الدنیا تو وہ اس کو خرچ نہیں کرے اس دنیا کی طرف کہ جو حقیر ہے، تھوڑی ہے اور فانی ہے، بس وہ اس کو خرچ نہیں کرے گا اس دنیا کی طرف جو حقیر ہے، تھوڑی ہے اور فانی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا الدنیا دنیا سے بچو، دنیا سے ڈرو، فوالذی نفس محمد بیدہ انہا لاسحر من ہاروت و ماروت تو قسم ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، نفسو میں نے جان، تو قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھوں میں محمد کی جان ہے، انہا بے شک یہ دنیا لاسحر من ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت کے جادو سے بھی زیادہ بڑی جادوگرنی ہے۔ شعر آگے ایک شعر بیان کیا ہے، ہی الدنیا اقل من القلیل یہ دنیا بہت ہی معمولی تھوڑی سی ہے، بہت ہی تھوڑی سی یعنی تھوڑی میں سے بھی تھوڑی ہے۔ وعاشقها اذل من الذلیل اور اس دنیا کے کا عاشق وہ ذلیلوں کا ذلیل ہے، بہت بڑا ذلیل ہے، ذلیلوں میں بھی جو سب سے زیادہ ذلیل ہے وہ ہے۔ تسم بسحرها قوما وتعمی فهم متحیرون بلا دلیل وہ بہرا کرتی ہے اپنے جادو سے ایک قوم کو اور ایک قوم کو وہ اندھا کرتی ہے اپنے جادو سے، فہم تو یہ سارے کے سارے بغیر دلیل کے حیرت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے حیرت میں پڑے ہوئے ہیں بغیر کسی دلیل کے، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور یہ حیران پریشان ہے سب۔ وَيَنبَغِي اور مناسب ہے طالب علم کے لیے اللہ یذل نفسه بالطمع فی غیر المطمع ویحترز عما فیہ مذلۃ العلم واہلہ اور طالب علم کے لیے مناسب ہے کہ وہ ذلیل نہ کرے اپنے آپ کو بالطمع ایسی چیزوں کا لالچ کر کے، فی غیر المطمع جو غیر مطمع ہے یعنی جو ایسی چیزیں ہیں جس میں لالچ نہیں کیا جاتا، اور مناسب ہے طالب علم کے لیے کہ وہ ذلیل نہ کرے اپنے آپ کو ایسی چیزوں کے بارے میں لالچ کر کے جو غیر مطمع ہے، یعنی غیر مطمع ایسی چیز جن کے بارے میں لالچ نہیں کیا جا سکتا، ایسی چیزوں کے بارے میں لالچ کر کے اپنے ذلیل نفس کو ذلیل نہ کرے اور احتراز کرے ان چیزوں سے کہ جس میں علم کی اور اہل علم کی ذلت ہے، علم اور اہل علم کی جس چیزوں سے ذلت ہوتی ہے ان سے احتراز کرے۔ آگے ایک بہت اچھی بات بتائی، وَيَكُونُ مُتَوَاضِعًا طالب علم کو ہونا چاہیے تواضع والا، وَالتَّوَاضُعُ بَيْنَ التَّكَبُّرِ وَالذِّلَّةِ وَالْعِفَّةِ كَذَلِكَ اور تواضع جو ہے وہ تکبر اور ذلت اور عفت کے درمیان کا نام ہے، یعنی تواضع اس کو کہے گا کہ نہ آدمی کے اندر بڑائی ہو نہ آدمی کے اندر اتنی زیادہ کمی ہو، اتنی زیادہ ذلت ہو
کہ لوگ اسے بہت بڑا انکساری، اتنی زیادہ انکساری بھی صحیح نہیں ہے اور اتنا زیادہ تکبر بھی صحیح نہیں ہے، کہنے کی بات یہ ہے صرف۔ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ فِي کتاب الاخلاق، اور اس کی پہچان ہو جائے گی کتاب الاخلاق کے اندر، کتاب الاخلاق کے اندر تواضع کی پہچان اچھی طرح ہو جائے گی۔ انشدنی الشیخ الامام الاستاذ رکن الدین المعروف بأدیب المختار شعرا لنفسه، شیخ امام استاد رکن الدین جو مشہور ہے ادیب مختار کے نام سے، انہوں نے سنایا، انشدنی انہوں نے سنایا ایک شعر، لنفسه اپنے آپ کا، یعنی اپنا ایک شعر سنایا۔ ان التواضع من خصال المتقی، بے شک تواضع جو ہے وہ متقی آدمی کی عادتوں میں سے ایک چیز ہے۔ وَبِهِ التَّقِيُّ إِلَى الْمَعَالِي يَرْتَقِي، اور اس تواضع کے ذریعے متقی آدمی بلندی کی جانب چڑھ جاتا ہے، بلندی کی جانب ترقی کرتا ہے۔ وَمِنَ الْعَجَائِبِ عُجْبُ مَنْ هُوَ جَاهِلٌ، اور بڑی عجیب بات ہے، عجائب میں سے ہے، عجوبہ ہے یہ بات۔ وَمِنَ الْعَجَائِبِ، اور عجیب باتوں میں سے ہے یہ، عجب من ہوا جاہل فی حالہ، تکبر کرنا اس شخص کا جو اپنی حالت میں، جو اپنی حالت کے سلسلے میں جاہل ہے، یعنی جسے اپنی حالت کے بارے میں نہیں پتا، اگر وہ شخص گھمنڈ کر رہا تو یہ بہت بڑی تعجب کی بات ہے، اور تعجب کی بات ہے اس شخص کا گھمنڈ کرنا جو اپنی حالت کے بارے میں انجان ہے کہ کیا وہ نیک بخت ہے یا پھر وہ بدبخت ہے، یعنی کیا وہ کامیاب ہوگا یا وہ نکار دیا جائے گا۔ ام کیف یختم عمرہ، یا کیسے ہوگا اس کی عمر کا اختتام، او روحہ، یا اس کی روح یوم النوا، قیامت کے دن، یا اس کی روح قیامت کے دن متسفل او مرتقی، نیچے جائے گی یا اوپر جائے گی۔ متسفل یعنی نیچے، جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نیچے ہے، اور جنت کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اوپر ہے، تو وہی بتایا ہے کہ کیا پتا کہ اس کی عمر کا اختتام کیسا ہوگا، اور اس کی روح قیامت کے دن نیچے جائے گی یا اوپر جائے گی۔ والکبریاء لربنا صفۃ لہ، اور گھمنڈ جو ہے ہمارے رب کی ایک صفت ہے، لہو مخصوصۃ، اسی کے ساتھ یہ خاص ہے، فتجنبھا تو تم اس سے بچو، گھمنڈ سے بچو اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ قال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لاصحابہ عظموا عمائمکم ووسعوا اکمامکم، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اپنی پگڑیوں کی قدر کرو، تعظیم کرو، اور اپنی آستینوں کو کشادہ رکھو، یعنی تم اپنی دستار کی، اپنی ٹوپی کی، اپنی پگڑی کی قدر کرو، قدر پہچانو، کسی کے سامنے جھکو مت، اور اپنی آستینوں کو بڑا رکھو، کشادہ رکھو، یعنی کسی سے مانگو نہیں۔ انما قال ذلك، انہوں نے ایسا اس لیے فرمایا لئلا یستخف بالعلم واہلہ، اور انہوں نے ایسا اس لیے کہا تاکہ ہلکا نہ سمجھا جائے علم کو اور اہل علم کو۔ وينبغي لطالب العلم ان يحصل كتاب الوصية التي كتبها ابو حنيفة رحمة الله عليه ليوسف بن خالد السمتی عند الرجوع الى اہلہ، اور مناسب ہے طالب علم کے لیے کہ وہ حاصل کرے، کہ وہ تلاش کرے کتاب الوصیت کو، یا نصیحت کی کتاب کو، جس کو لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یوسف ابن خالد سمتی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، عند الرجوع الى اہلہ، ان کے اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے وقت۔ جب حضرت یوسف ابن خالد سمتی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ رہے تھے تو امام ابو حنیفہ نے انہیں کچھ نصیحتیں لکھ کر دی تھی، تو ہر طالب علم کے لیے اس کتاب کو حاصل کرنا مناسب ہے، بہتر ہے۔ یجدہ من یطلب العلم، اور طالب علم اس کو تلاش کر لے گا اور پا لے گا اس کتاب کو، وہ آدمی جو علم کو سیکھتا ہے، جو علم کو طلب کر رہا ہے۔ وقد كان استاذنا شیخ الاسلام برہان الدین علی بن ابی بکر قدس اللہ روحہ العزیز، عزیز اللہ کی صفت بھی ہو سکتی ہے، اور اگر عزیزہ پڑھے گا پھر یہ روحہ ہوگا، روحہ کی صفت ہوگی۔
امرنی بکتابتہ عند الرجوع الی بلدی فکتبتہ۔ اب حضرت مصنف علیہ رحمہ فرما رہے کہ ان کے استاد، کہ ہمارے استاد شیخ الاسلام برہان الدین علی بن ابی بکر قدس اللہ روحہ نے مجھے حکم دیا تھا اس کتاب کو لکھنے کا، میرے لوٹتے وقت اپنے شہر کی جانب، جب میں اپنے شہر آ رہا تھا اس ٹائم مجھے حکم ملا تھا کہ اس کتاب کو لکھیں، فکتبتہ تو پھر میں نے اس کو لکھا۔ ولا بد للمدرس والمفتی فی معاملات الناس منہ، اور ضروری ہے مدرس کے لیے اور مفتی کے لیے لوگوں سے تعلق بنانے کے سلسلے میں اس چیز کو، اس کتاب کو پڑھنا۔ وباللہ التوفیق، اور اللہ کے ذریعے ہی توفیق ملتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔